غلطی میری ہے خانم بھی، اپنے رشتوں پر اعتبار نے ہمیشہ مجھے نقصان پہنچایا ہے، مگر اب نہیں۔ اب میرے پاس میری بیوی ہے، میری عزت، صرف میری۔ درگزئی سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے عنایا کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ عنایا درگزئی کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ رنگت زرد ہوئی تھی۔ اپنا کیا یاد آیا تھا۔ بد دعا دی تھی آپ نے مجھے، میری زندگی میں جو عورت آئے وہ بدکار ہو، مگر میری زندگی میں جو عورت آئی ہے وہ سب سے پاک ہے۔ درگزئی سرد لہجے میں للما خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چباتے بولا تھا۔ للما خانم عنایا کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھیں، جو بھیگی نگاہوں سے لرزتے ہوئے درگزئی کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ مجھے طور اتوار سکھانے سے پہلے اس بہرمند کو سکھا دیجیے گا، اگلی بار اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے ایک نگاہ بھی میری بیوی پر ڈالی۔ درگزئی بہرمند کو دیکھتے اور آیا تھا۔ لالا بہت بے غیرت ہے، ہم قبول کرتا ہے، کلام میں ہم جیسا بغیرت کوئی نہیں، مگر رشتوں کا مطلب سمجھتا ہے، جانتا ہے یہ ہمارا بھابھی تمہارا عزت ہے، لیکن تم نے ہر بار کی طرح ہم پر ہی شک کیا۔ اتنے تھپڑ تمہارا ہاتھوں سے کھایا ہے، آسمان میں اتنا ستارہ نہیں ہوگا جتنا تعداد میں تمہارا تھپڑ کھا چکا ہے۔ بہرمند اپنی قمیض سے موبائل نکالتے، آن کرتے ایک ویڈیو چلاتے درگزئی کی آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا۔ درگزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ عنایا وہ ویڈیو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ درگزئی خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے خوف سے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ہم صرف یہی دیکھ رہا تھا، یہ لڑکی وہی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا تم؟ بات اگر درگزئی خانزادہ کی عزت پر آ جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ یہاں تو بات تمہارا عزت، تمہارا نوکری پر آ گیا تھا۔ کیا کیا تم نے اس لڑکی کو؟ اپنی عزت بنا کر یہاں ہمارا سامنے کھڑا کر دیا۔ اگر ملالہ جیسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل نہیں ہوتیں تو ایسی لڑکیاں عزت بنانے کے قابل ہوتی ہیں جو سرے عام شراب پیتی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ درگزئی خانزادہ دھاڑتے ہوئے اسے گریبان سے جکڑے ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ بہرمند شیشے کی ٹیبل پر سر کے بل برتنوں پر گرا تھا۔ خانم بی اور ملالہ چیخیں تھیں۔ عنایا کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ درگزئی نے پتھر کی پلیٹ اٹھا کر بہرمند کے سر پر ماری۔ پلیٹ ٹوٹتے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بہرمند کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ بہرمند کے حلق سے فلک شگاف چیخیں گونجی تھیں۔ درگزئی خانزادہ چیختے ہوئے اس کے منہ پر بے دردی سے مکے مارتا جا رہا تھا۔ ملالہ خانم نے بہرمند کا گرا ہوا موبائل اٹھا کر اس میں وہ ویڈیو دیکھی جس میں درگزئی عنایا کا ہاتھ جکڑے اسے کلب سے باہر لا رہا تھا۔ للما خانم نے وہ ویڈیو دیکھتے عنایا پر نگاہیں گاڑی، جو پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جو بہرمند نے کہا، ہم بھی تم سے وہی لفظ بولتا ہے، کیا کرے گا، ہم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا کیا؟ للما خانم آگے بڑھتے ہوئے درگزئی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں چلائی تھیں۔ درگزئی کا بہرمند کو مارتا ہاتھ رکا تھا۔ للما خانم اسے کندھے سے سختی سے جکڑے اپنے مقابل کر گئی تھیں۔ مارو، ہم کو مارو درگزئی۔ للما خانم پلیٹ اٹھائے درگزئی خانزادہ کی طرف بڑھاتے چیخیں تھیں۔ درگزئی گہرے سانس لیتے انہیں نم سرخ آنکھوں سے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیٹی ملالہ خان پر الزام لگایا تم نے کہ اس کے غزین خان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے تم اسے نہیں اپنا سکتا۔ اب بتاؤ، اپنی بیوی کے متعلق کیا کہے گا؟ کیسے کہہ سکتا ہے جو تمہاری زندگی میں لڑکی آیا وہ صرف تمہارا ہے، اس کو تم سے پہلے کسی نے نہیں چھوا؟ خانم بھی، درگزئی خانزادہ للما خانم کی بات کاٹتے حلق کے بل دھاڑا۔ درگزئی کی دھاڑ پر للما خانم نے لرزتے ہوئے بے یقینی سے درگزئی کو دیکھا تھا۔ بہرمند جو کرسی پر اپنے پھٹے ہوئے سر کو جکڑے بیٹھا تھا۔ بہرمند نے للما خانم پر یوں چلانے پر درگزئی کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اپنی جیب سے پسٹل نکالی۔ ملالہ خان نے آگے بڑھتے اسی لمحے اس سے وہ پسٹل چھینی تھی۔ بہرمند نے کھڑے ہوتے ملالہ خان کو پوری قوت سے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ زمین پر روندے منہ گری تھی۔ اس نے سیدھے ہوتے پسٹل سے تمام گولیاں نکالتے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ بہرمند اپنی خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواباً ملالہ خان بھی اسے سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ للما خانم بے یقینی سے درگزئی کو دیکھ رہی تھی۔
جو اپنی سرخ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی کے لیے ہم پر چلائے گا جس نے تمہارا عزت اچھالا، اس لڑکی سے نکاح کر کے تم ہمارے سامنے لے آیا، اس کا پاکی کا گواہی دے رہا ہے تم۔ للما خانم اپنے حواس کھوتے چیخی تھیں۔ نہیں ہے یہ وہ لڑکی۔ درخزئی خانزادہ خانم بی کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پوری قوت سے زمین پر مارتے چیخا تھا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تم لالا؟ یہ لڑکی اور ویڈیو والا لڑکی اور ہے؟ بہرمند اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے سر پر باندھتے استزائیہ ہنسا۔ ہاں وہ ویڈیو میں لڑکی اور تھی، اور یہ میں آپ سب کو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کسی نے میری بیوی کو اس لڑکی سے ملایا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا بہرمند خان تمام جائیداد سے تمہیں عاق کر دے گا۔ جو تمہیں دیا ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ درخزئی خانزادہ سرد آواز میں دھاڑتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ انایا وہاں نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا حویلی عبور کر آیا تھا۔ وہ باہر آیا، انایا کہیں نہیں تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب اپنی حویلی کی طرف تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھا۔ یکدم درخزئی کے قدم رکے تھے۔ دوسری طرف دریا کی طرف جانے والے راستے کی طرف انایا کی شال پڑی نظر آئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے تیز قدموں سے اس شال کی طرف بڑھتے اسے زمین سے اٹھایا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بہتا دریا تھا۔ وہ اونچے نیچے پتھروں پر بھاگتے رات کے اندھیرے میں انایا کو تلاش کر رہا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت سرخ تھی، چہرہ سرد و سپاٹ تھا، غصے سے اس کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے، دل و دماغ آگے بھانبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ انایا کا اس طرف چلے آنا اسے مزید طیش و عالم میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج وہ اس نازک وجود کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شاویر کی بڑی سی گاڑی ابھی بھی ایبٹ آباد کے اس بڑے سے خوبصورت فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ شاویر نے بیک ویو مرر میں اپنا چہرہ دیکھتے، اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے سحر انگیز نقوش پر نگاہیں گاڑیں۔ وہ اس وقت اپنی فوج کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ 31 سالہ میجر شاویر ملک اب سے خود کو تنقیدی نگاہوں سے مرر میں دیکھ رہا تھا۔ بات جب عائش ملک کی آتی تھی، وہ 18 سال کا ٹین ایجر لڑکا بن جاتا تھا۔ کب سے ہی تو وہ عائش ملک کے 18 سال کے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، کب وہ 18 کی ہو اور اسے اپنی ملکیت میں لے کر اپنا بنا لے۔ عائش ملک بھی تو اسی کا ہونے کے لیے اپنی 18ویں سالگرہ کا انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے کچھ ماہ ہی تو رہ گئے تھے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا۔ یہ راتیں، یہ موسم، یہ ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہا دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گنگناتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے عائش ملک کی چیخیں سنائی دی تھیں۔ وہ یہ چیخیں سنتے پاگلوں کی طرح تیزی سے اس طرف بھاگا جہاں سے عائش کی چیخیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ بچاؤ بچاؤ! عائش ملک کی چیخ و پکار پر وہ پاگل ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کا رخ فارم ہاؤس کے پچھلی جانب تھا، جہاں بہت بڑا سوئمنگ پول تھا۔ عائش ملک اسی سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ جینس پر سیاہ سمپل سے ٹاپ میں ملبوس تھی۔ وہ مسلسل اس سوئمنگ پول میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ شاویر بھاگتے ہوئے سوئمنگ پول والے حصے کی طرف آیا۔ عائش ملک کو اس گہرے سوئمنگ پول میں ڈوبتے دیکھتے شاویر نے جلدی سے اس میں جمپ کیا۔ وہ تیرتے ہوئے عائش ملک کے قریب آتے اسے کمر سے تھام گیا تھا۔ شش شاوی! عائش ملک تھر تھراتے لبوں سے اسے پکارتے اس کے گلے میں باہیں حائل کر گئی تھی۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے سوئمنگ پول سے باہر لایا۔ عائش تم ٹھیک ہو؟ شاویر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں شاوی، اب بالکل ٹھیک ہوں، عائش نے شاویر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہی تھی تم ادھر ہاں؟ وہ اس کی نیلی جھیل سی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ شاوی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ عائش ملک نے بے یقینی سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ ڈانٹ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں، وہ جھنجھلایا تھا۔ کچھ نہیں، آپ کا اتنا بڑا فارم ہاؤس وزٹ کرتے میں اس سائڈ پر آ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اس پول میں گر گئی۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، اس کے قدم پھسلے تھے، وہ پھر سے پول میں جا گری تھی۔ ایسے گری تھی شاوی میں پول میں؟ وہ پانی کی سطح پر آتے ہوئے چیخی تھی۔ شاویر پھر سے جلدی سے پول میں کودا تھا۔ عائش ہنستے ہوئے پانی میں گم ہوئی تھی۔ عائش! شاویر چیختے ہوئے پانی کی گہرائی میں اترا۔ عائش تیزی سے سوئمنگ کرتے سیڑھیوں کی طرف آتے پول سے باہر آئی تھی۔ شاویر اسے پاگلوں کی طرح پانی میں تلاش کر رہا تھا۔
او شاویر، آپ کو میجر کس نے بنایا؟ وہ ہنستے ہوئے کنارے پر بیٹھی پانی میں ٹانگیں لٹکا گئی تھی۔ شاویر نے پانی کی سطح پر آتے ہوئے عائش ملک کو دیکھا، جو گہرا مسکراتے ہوئے شاویر کو دیکھتے آنکھ مار گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بھیج گیا تھا۔ شاویر، آپ خود بیوقوف بنتے ہیں۔ جمپنگ، ہارس رائڈنگ، کلائمبنگ، سوئمنگ میرا پیشن ہے۔ عائش ملک ان سب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ شاویر کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاویر غصے سے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد کناروں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو، میجر شاویر ملک پاگل جنونی صرف تمہارے لیے ہے۔ میجر شاویر ملک بیوقوف نہیں ہو سکتا، وہ بیوقوف بننے کی صرف ایکٹنگ کرتا ہے۔ 31 سال سے میجر شاویر ملک عائش ملک کے ہر راز سے واقف ہے۔ 13 سال کا تھا جب تمہیں پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ اسی وقت اس شاویر ملک کو تم سے جنونی محبت ہو گئی تھی۔ ان 13 سالوں میں ہر پل تمہارے 18 سال کے ہونے کا انتظار کیا ہے۔ کب تم 18 کی ہو، تمہیں اپنا بناتے میں تمہارے ان گلابی لبوں کو چھو سکوں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ شاویر ملک کی باتوں پر عائش ملک گلابی ہوئی تھی۔ شاویر، آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے گود میں لیا تھا۔ یقین کریں ایسی فیلنگ آتی ہیں جیسے آپ میرے ڈیڈی یا بگ برادر ہوں۔ وہ شاویر کو چڑھاتے ہوئے بولتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تم۔ بولتے ہوئے لمٹس کو کراس مت کیا کرو، بہت بار وارن کر چکا ہوں۔ شاویر غورایا تھا۔ عائش ملک نے جواباً اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ شاویر اس کی نیلی آنکھوں میں شبنم اترتے دیکھتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ خود ہی اس طرح کی بکواس کرتی ہو، پھر رو کر بھی دکھانا ہوتا ہے مجھے۔ جانتی ہو اچھی طرح ہمارا رشتہ کیا ہے، پھر یہ سب کہنے کا مقصد؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے ایک ایک لفظ چبا گیا۔ لیکن آپ مجھے ڈانٹ نہیں سکتے شاویر، یہ ہمارے درمیان کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اگر ایسے ہی ڈانٹنا ہے تو بتا دیں میں نکاح سے انکار کر دوں۔ عائش کی بات پر وہ پاگل ہوتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ تم ایسے نہیں کر سکتی عائش، تم میری ہو، میری رہو گی، تم میری ہی بنو گی۔ آگ لگا دوں گا دنیا کو بھی اور تمہیں بھی۔ مجھ سے کسی نے بھی تمہیں الگ کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غورایا تھا۔ نو شاوی، آئی ڈونٹ وانٹ سچ اے کریزی پرسن۔ عائش نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے اسے دھکا دیا تھا۔ شاویر پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ عائش جلدی سے اٹھتے بھاگی تھی۔ رکو عائش، وہ چیختے ہوئے اسی لمحے سوئمنگ پول سے باہر آیا تھا۔ عائش ہنستے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ وہ ایک ہی چست میں اس تک پہنچتے اسے کندھے سے جکڑتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش اسے دیکھتے زوردار ہنسی تھی۔ شاویر کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا شاویر؟ عائش ملک کے چہرے پر اب سرائسمگی چھائی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو باہر میرے گارڈز کھڑے ہیں، کتنے ہی ملازم ہیں، تم اس طرح کے حلیے میں جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنی یونیفارم کی شرٹ اتارتے ہوئے عائش ملک کے وجود پر اچھی طرح پھیلا گیا تھا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہے آپ کی پوزیسونیس، آپ کی کنزرویٹو سوچ شاویر۔ عائش اس کی شرٹ خود پر لپیٹتے ہوئے بے رخی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ شاویر نے اس کے شاویر کہنے پر اپنے خون میں اٹھتے ابال پر بامشکل قابو پایا تھا۔ اس کی بے رخی وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا؟ میرا بس چلے تو تمہیں یہ فضول سی ڈریسنگ کبھی نہ کرنے دوں۔ نکاح کے بعد کروں گا تمہیں ٹھیک، ایک بار نکاح ہو جانے دو۔ شاویر ملک کی بات پر عائش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاوی، آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ عائش روحان سی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کروں گا، بہت پیار کروں گا، مگر تمہاری ڈریسنگ ضرور چینج کروں گا۔ باقی ہر بات میں صرف تمہاری مرضی چلے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اندر کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، میں وہ کام کبھی نہیں کرتی جس میں میری مرضی نہ ہو، عائش اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیٹس سی مس عائش ملک، غصے سے نہ سہی محبت سے منا لوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم صرف محبت سے قابو آتی ہو۔ جب نکاح ہوگا تم پر حق رکھوں گا، تمہارے لبوں پر کفل لگاتے ہوئے تم سے ہر بات منوا لوں گا۔ شاویر کی بات پر عائش کی رنگت گلابی ہوئی تھی۔ آگے چلتا شاویر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی عائش ملک گلابی ہو رہی ہوگی۔ وہ پیچھے نہیں پلٹا تھا۔ اس کی گلابی رنگت دیکھتے اپنے جذبوں پر قابو پانا شاویر کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے زیادہ عائش کے لبوں پر حق جمانے کا ارادہ رکھتا تھا، ہر پل ہر گھڑی۔
عائش نے آنکھیں چپکائے شاویر کے مسلز دیکھے تھے۔ وہ اس وقت پینٹ کے ساتھ سفید سینڈوں میں ملبوس تھا۔ عائش نے پہلی مرتبہ شاویر کے ایبس دیکھے تھے۔ وہ جتنا سیر انگیز تھا اتنا ہی اس کی باڈی شاندار تھی۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا تو مصطفیٰ ملک تیزی سے عائش کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے عائش کو؟ یہ کپڑے کیسے بھیگے؟ مصطفیٰ ملک نے شاویر سے سوال کرتے عائش ملک کو گھور کر دیکھا تھا۔ تایا جان، عائش پول میں ڈوب رہی تھی، میں اسے بچانے کے لیے کود گیا تھا۔ شاویر نے عائش کے گھورنے کے باوجود اپنی بات مکمل کی۔ لیکن اسے تو سوئمنگ آتی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے غصے سے عائش کو گھورتے لفظ چبا گئے تھے۔ پاپا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں عائش کو پرینک کرنے کی عادت ہے۔ پرینک کیا ہو گیا؟ اذان ملک لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ عائش نے اب غصے سے اپنے سے 1 سال بڑے اپنے بھائی کو گھور کر دیکھا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ شاویر صوفے سے اٹھتے ہوئے اذان کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگا۔ ٹھیک ہوں شاویر بھائی، بہت خوبصورت فارم ہاؤس خریدا ہے، کتنے کروڑ کا ہے؟ اذان ملک نے آنکھ مارتے پوچھا۔ اتنے کا ہے کہ مصطفیٰ ملک کا بیٹا اذان ملک افورڈ کر سکے۔ لینا ہو تو لے لینا، 25% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ شاویر اذان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ جواباً اذان نے کہکا لگایا تھا۔ آپ نے پاپا سے عائش کی شکایت تو لگا دی، وہ اب اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں۔ ایک کام کریں، عائش کو منانے کے لیے یہ عائش کے نام کر دیں اور میں اس سے آسانی سے مفت میں ہی لے لوں گا۔ آخر بڑا بھائی ہوں اپنی اکلوتی بہن کا۔ اذان کی بات پر اب شاویر کا کہکا گونجا تھا۔ میرا سب کچھ اس کا ہے، حق مہر میں اپنا سب کچھ اس کے نام لکھوا دوں گا۔ شاویر عائش کے خوبصورت چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے جذب سے بولا۔ اذان شاویر کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تایا ابو، کیسا رہا آپ کا استنبول کا ٹرپ اور بزنس میٹنگ کیسی رہی؟ شاویر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے عائش کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ ملک سے پوچھا۔ عائش غصے سے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاویر گہرا سانس لیتے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مصطفیٰ ملک کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے بزنس میٹنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ غور سے سر ہلاتے ان کی باتیں سننے لگا، مگر دل و دماغ عائش کی طرف ہی تھا۔ التمش وہ لوگ جانے نہ پائیں، چلاؤ گولیاں، ضیاء خانزادہ اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے چیخا تھا۔ ضیاء کی گاڑی رات کے اس ٹائم گھنے درختوں کے جھنڈ اور پہاڑوں کے اطراف میں بنی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جی خان، جیسے آپ کہیں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ التمش خانزادہ کی جان آپ پر واری۔ وہ ضیاء خانزادہ کی طرف دیکھ اسی لمحے گاڑی کا دروازہ کھولتے کود گیا تھا۔ التمش! ضیاء اسے گاڑی سے کودتا دیکھتے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے غصے سے چیخا تھا۔ کچھ نہیں ہوا خان۔ التمش نے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے ضیاء خانزادہ کو شیشے سے دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ تجھے کچھ ہو بھی نہیں سکتا، تیری انہی حرکتوں پر ضیاء خانزادہ خود تیری جان لے گا۔ ضیاء خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے دوسری سائیڈ سے التمش خانزادہ کے اطراف میں فائر کیے تھے۔ التمش خانزادہ کہکا لگا گیا تھا۔ ضیاء خانزادہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ التمش اب تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے سے آگے جاتی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ اس نے نشانہ لیتے ہوئے اپنے سے آگے گاڑی کے ٹائر پر کئی فائر کر دیے تھے۔ گاڑی پھسلتی چلی گئی تھی۔ ضیاء خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس گاڑی کے آگے لاتے ہوئے ونڈ اسکرین پر کئی فائر کر دیے تھے۔ اس گاڑی میں موجود انسان اب گاڑی روک چکا تھا۔ ضیاء خانزادہ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترا۔ عطل خان کی طرف بڑھتے ضیاء خانزادہ نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے گریبان سے پکڑ کر نکالا تھا۔ ہم پر ایک آنچ بھی آیا تم کو جان سے مار ڈالے گا ضیاء خانزادہ۔ عطل خان اپنی پسٹل ضیاء پر تانتے چیخا تھا۔ ضیاء خانزادہ التمش خانزادہ کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ التمش خانزادہ کا بھی کہکا گونجا تھا۔ چلاؤ گولی عطل خان، اگر اپنے باپ کے ہو۔ ضیاء خانزادہ اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ عطل خان کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ضیاء خانزادہ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے دور اچھال گیا۔ تمہاری پسٹل میں گولیاں کب سے ختم ہو چکی ہیں۔ ضیاء خانزادہ کے علاقے میں داخل بھی ہوئے، وہ بھی پوری تیاری کیے بغیر۔ افسوس ہے تم پر۔ ضیاء نے افسوس کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے خان اس کا؟ التمش نے عطل خان پر پسٹل تانے پوچھا۔ اسے گولیوں سے بھوننا تھا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔
ذویار خانزادہ نے گہری نگاہ گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھی چادر میں لپٹی لڑکی پر ڈالی تھی، جو سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپتے ہوئے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ باہر نکلو، ذویار کے اشارے پر التمش خانزادہ نے اس لڑکی کی طرف کا دروازہ کھولتے گرجتے ہوئے کہا۔ لڑکی تھر تھر کانپتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، آج رات میرے حوالے کر دو، کل صبح تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ذویار خانزادہ نے اس لڑکی پر گہری نگاہ ڈالتے عطل سے کہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے خود میں سمٹی تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ عطل خان نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ پھر میری پسٹل اور تمہاری یہ کن پٹی؟ التمش خانزادہ نے اپنی پسٹل عطل خان کی کن پٹی پر رکھی۔ تم ہم کو اس سب کے بعد چھوڑ دے گا نا؟ عطل خان کی بات پر اس لڑکی نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ذویار خانزادہ عطل خان کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ ہاں، مگر پوری رات بھی میری اور یہ لڑکی بھی میری۔ ذویار خانزادہ نے آگے بڑھتے لڑکی کے نقوش پر اپنی پسٹل کی نوک پھیری۔ ہاں ہاں، تم جو مرضی کرو، مگر مجھے چھوڑ دو، عطل خان نے جلدی سے کہا۔ اس لڑکی نے بھیگی بے یقین آواز میں پکارا تھا۔ ذویار خانزادہ کا دبنگ قہقہ گونجتے پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے پلٹا تھا۔ بہرمند نے تمہیں کہا یہ سب کرنے کو، ہے نا؟ ذویار خانزادہ نے پوری قوت سے تھپڑ عطل خان کے منہ پر مارا۔ ہاں، اس نے کہا وہ چاہتا تھا میں تمہارے علاقے کی کسی لڑکی کو بھگا کر لے آؤں، کیونکہ اس نے بہرمند کی محبت سے انکار کیا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہاں لے جا کر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دینا تھا۔ یہ رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگتے دن کی روشنی میں جب یہاں آتی تو سردار ذویار خانزادہ کی عزت کو 4 چاند لگ جاتے۔ عطل خان کی بات پر ذویار خانزادہ نے سختی سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو عطل، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو مجھ سے۔ وہ لڑکی عطل خان کا گریبان پکڑے چیخی تھی۔ عشق کرتا ہے تم سے یہ، عاشق ہے یہ تمہارا؟ ذویار خانزادہ دھاڑا تھا۔ وہ لڑکی ذویار خانزادہ کی دھاڑ پر لرزی تھی۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان گنوا کر اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی طرف دیکھنے والے کی آنکھیں نکال کر ہتھیلی پر رکھ دے۔ یہ عاشق نہیں دلال ہے جس نے ابھی تمہیں مجھے سونپ دیا ہے۔ ذویار خانزادہ اس لڑکی کو گھورتے ہوئے غورایا۔ اور تمہاری حفاظت یہ کمینہ انسان کیوں کرے گا؟ نکاح سے پہلے زندگی میں آئی ہوئی لڑکی مال غنیمت کی طرح ہو، جسے جتنا جلدی ہضم کر لیا جائے بہتر ہوتا ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اس سے بدتر سلوک ہونا چاہیے۔ ذویار خانزادہ نے لب بھیجتے بولتے ہوئے ایک اور تھپڑ عطل خان کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ عطل خان ذویار خانزادہ کے بھاری تھپڑ کے وار سے درد سے چیخ اٹھا تھا۔ ذویار خانزادہ کا بھاری تھپڑ اس کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ لڑکی کانپتے ہوئے پیچھے کو ہوتے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ ذویار خانزادہ نے اپنی پسٹل سے کئی فائر عطل خان کی ٹانگوں پر کر دیے تھے۔ عطل خان درد سے چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ لڑکی منہ پر ہاتھ رکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ التمش، اسے درغزئی خانزادہ کی حویلی کے آگے پھینک کر آؤ، اور درغزئی خانزادہ کو اس کے بھائی کے سارے کرتوت بتا کر آؤ۔ ذویار خانزادہ نے عطل خان کو گھورتے حکم دیا۔ جی خان، جیسا آپ کہیں، التمش نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ خان، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ التمش خانزادہ نے عطل خان کو پوری قوت سے ٹانگ رسید کرتے پوچھا۔ اس لڑکی کو باعزت طریقے سے اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ذویار خانزادہ کی بات پر لڑکی نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مگر اس کے باپ کو اس کے کرتوت بتا کر اسے کل صبح میرے سامنے پیش ہونے کو کہو۔ اس لڑکی کا کل ہی نکاح کیا جائے گا۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ میری نظروں میں ہے اس کے لیے۔ ذویار خانزادہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے استزائیہ لہجے میں بولتے۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ حیدر خان زرمش کو کھانا کھلانے اور میڈیسن کھلانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سوات میں موجود اپنے بے حد خوبصورت بنگلے میں وہ اس وقت تھا۔ وہ بیک وقت خود کو تھکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ زرمش مل گئی تھی، آج اسے کتنے دنوں بعد راحت ملی تھی، مگر حاکم خان اور رقیہ خانم کو وہ اکیلا چھوڑ آیا۔ یہ سوچ کر اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اسے فرشتے کی ضرورت۔ جو کام وہ ادھورا چھوڑ کر گیا تھا وہ اب پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ فرشتے کمرے میں کہیں نہیں تھی، نہ دریاب زراب کمرے میں موجود تھے۔ وہ لب بھیجے کمرے میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ واش روم سے اسے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔
اس کے بھاری قدم واش روم کی طرف بڑھے۔ اس کی معصوم بیوی قربت کے لمحات کے بعد فوراً غسل لیتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت شاور لے رہی ہے۔ حیدر خان نے واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ حیدر خان کے لب بھیجے تھے۔ وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر خان نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاور کے نیچے کھڑی فرشتے ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کون؟ فرشتے نے ٹاول خود پر لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ خانم دروازہ کھولو۔ حیدر خان کی بھاری آواز پر فرشتے پریشان ہوئی تھی۔ خان، میں نہا رہی ہوں، فرشتے نے جواب دیتے خود کی حالت کی طرف دیکھا۔ شیمپو ابھی تک اس کے بالوں میں لگا تھا۔ خانم، 1 سیکنڈ سے پہلے دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دروازہ توڑ کر میں اندر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ خان، میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا، فرشتے روحان سی ہوئی تھی۔ حیدر خان کے تو پر فرشتے مزید روحان سی ہوئی۔ کھولو خانم دروازہ، اچھی بات ہے، تم نے کچھ نہیں پہنا، میری محنت کم لگے گی۔ آگے ہی میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ جو کام ادھورا چھوڑ کر گیا تھا مجھے ابھی اسی وقت پورا کرنا ہے، حیدر خان گمبھیر آواز میں بولا۔ فرشتے کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، رنگت سرخ گلاب ہوئی۔ کھولو خانم، سچ کہہ رہا ہوں، اب کی بار دروازہ توڑ دوں گا، پھر مجھے سہنا آسان نہیں ہوگا، یاد رکھنا تم، اس لیے دروازہ کھولو، مجھے قسم کھانے پر مجبور مت کرو۔ حیدر غرایا تھا۔ کیسی قسم خان؟ فرشتے کی بھیگی آواز حیدر خان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ قسم کھا لوں گا آج رات تمہارا وہ حال کروں گا، تم اگلے 10 دن بستر سے نکلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس طرح تم پر اپنی شدتیں ڈھاؤں گا کہ تمہاری نازک کمر آدھ انچ تو گھس ہی جائے گی۔ حیدر خان کی دھمکی پر فرشتے جلدی سے آگے بڑھتے دروازے کا لاک کھول گئی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے پر حیدر خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی خانم آج اس سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈر حویلی میں بھی دیکھ چکا تھا۔ حیدر خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور چھوٹے سے ٹاول میں لپٹے کھڑی تھی۔ بالوں پر شیمپو لگا ہوا تھا۔ وہ سرخ کندھار ہوتے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ وہ اس کی طرف بھاری قدموں سے بڑھا۔ فرشتے کے قدم پیچھے کی جانب بڑھے تھے۔ حیدر خان اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ حیدر خان اسے بازو سے جکڑے باتھ کیبن کے اندر داخل ہوتے شاور آن کر گیا تھا۔ خان، فرشتے روحان سی ہوئی تھی۔ وہ اس کا ٹاول کھینچ کے نکالتے اس پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکتے اس کے شیمپو لگے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ فرشتے کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ آنکھیں میچے حیدر خان کا لمس سہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے وجود سے لپٹا ہر پردہ اتارتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر جھکتے اس کے بدن کا حصہ بنے، اس میں سماتے اپنی بے رحم شدتیں اس پر ڈھانے لگا۔